تیری ستمگری ابھی علی کس نمبر 6 السلام علیکم نکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید. روڈ ہیرو آفٹر میرج رومانٹک سٹوری. روشنال جو ہیں وہ اب اشنا کے اوپر تھوڑا سا تشدد کرتا ہے، لیکن اب اس کو سمجھ رہا ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے، اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اس چیز کو سمجھ رہا ہے. اب اس کو آہستہ آہستہ اعتبار دینے لگا اور اس کا اعتبار لینے کی کوشش کر رہا ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں اب اگلی قسط میں کیا ہوتا ہے. میں کہہ رہی ہوں دور رہیں مجھ سے. وہ ضبط کی آخری انتہا پر تھی. وہ خود کو اس سے چھڑواتے ہوئی دور ہوئی تھی. مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میں تمیز سے پیش آ رہا ہوں، تمہاری اکڑی ختم نہیں ہو رہی، لیکن مجھے لگتا ہے مجھے کچھ اور ہی کرنا پڑے گا. اپنا آپ اگنور کرنا تو روشنال ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر پایا تھا. اب کی بات روشنال کا دماغ گھوم گیا تھا اور اسے اپنی طرف کھینچا. اس کی کمر پر اپنے بازوؤں کی گرفت کو سخت کر لیا تھا. وہ اونچا لمبا شاندار شخصیت کا شخص اس کے حسن سے بہک گیا تھا. کیوں؟ اب تمیز کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہے یا آپ کے پاؤں پڑ کے اپنی عزت نفس کی بھیک مانگی ہے؟ آپ مجھ جیسی واہیات عورت کے قریب کیوں آتے ہیں؟ وہ پہلی رات والا فکرہ دہرا گئی تھی جو اس کے دل میں کسی انی کی طرح چپ رہا تھا. وہ اس کے لفظوں کو بھلا نہیں سکی تھی. وہ پھٹ پڑی تھی. آپ اس رات مجھے اپنی بیوی نہیں بلکہ طوائف اشنال. وہ غصے سے چیخا تھا اور اپنا ہاتھ مارنے کے لیے بڑھایا تھا، مگر پھر ضبط کر کے بڑی مشکل سے روکا تھا. کیا کریں گے؟ ماریں گے مجھے؟ ماریں، رکیں گے ہیں، اور آپ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ یا پھر سے میری روح پر زخم لگائیں گے؟ وہ اونچی ہوئی. اب کی بار پھر سے اسے دھکا دیا تھا. نہیں، آج نہیں ماروں گی. آج کچھ نیا کروں گا. آج تمہارے لہجے کی بغاوت ختم کروں گا. اور اس رات جو کام غصے اور ہوش کھو کر کیا تھا، آج ہوش و حواس. یہ کہتا اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا تھا. اس کی اگلی بات سے اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا. وہ اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کی کلائیوں سے پکڑ کر اسے بازو میں اٹھاتا بیڈ پر پٹخنے کے انداز میں بٹھایا تھا. نہیں پلیز رو، آپ ایسا نہیں کر سکتے. وہ نفی میں سر ہلاتے پیچھے سرکنے لگی تھی. وہ اس کے پاس بیٹھا تھا اور پھر سے اسے اپنی طرف کھینچا تھا. روشنال پلیز نہ کریں، وہ چیخی تھی. روشنال نے اس کی خوفزدہ ہرنی جیسی سہمی آنکھیں دیکھی اور اسے ایسا لگا کہ اس کی آنکھیں افسانے لکھ رہی ہیں. اس کی آنکھیں، اس کے لرزتے لب، اس کا معصوم حسن دیکھ کر اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی. اس نے بغیر پرواہ کیے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا. نہیں کریں. اس کے خوف سے نکلتے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو وہ خود میں سماتا بند کر گیا تھا اور کچھ دیر بعد اسے چھوڑا تھا. اس کی اس عمل سے روشنال کی سانس اکھڑی تھی. کچھ نہیں کر رہا بس. وہ اس کے بال سہلاتا اسے ریلیکس کرتا ہوا بولا تھا جو اس کی قربت میں کانپ رہی تھی. اس کے بعد اس کے گال اور آنکھوں پر لب رکھے تھے. مجھے نہیں پتا کہ تم پھر سے میرے لیے کب اہم ہو گئی. یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے اپنے پہلے والی ایشو سے زیادہ پیاری لگنے لگی ہوں. شاید یہ نکاح کا اثر ہے. اور ہاں، ایک بات غور سے سنو. نہ میں تمہیں دھتکارنا چاہتا ہوں اور نہ اتنی غیر اہم ہو تم. میری زندگی کا لازمی جزو بن گئی ہو. وہ اپنے لطیف احساسات تک اس کے کانوں میں سرگوشی میں پہنچا رہا تھا. اپنی پاکٹ سے آر نام کا لاکٹ نکالا اور اس کی گردن میں پہنایا تھا اور اپنے لب اس کی نازک سفید گردن پر رکھے تھے. روشنال کے بازوں کے حلقے میں اس کے بے باک لمس پر وہ کام کر رہے تھے. اس کے لفظ اس کے اوپر سے گزر رہے تھے. یہ فون لو، رات کو میں کال کیا کروں گا. دروازہ صحیح سے بند کر لینا. کوئی بھی آ جائے کھولنا مت. اسے میری دھمکی سمجھ لینا یا گزارش. اگر ذرا سی کھٹ پٹ کی آواز بھی ہے نا تو مجھے کال کر دینا. ہو سکتا ہے 3 سے 4 دن تک میری واپسی ہو، اور خود کی حفاظت میری امانت سمجھ کر کرنا. اس کے چہرے کو ہاتھوں میں پکڑتا نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھتا ہوا بولا. رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی کالج کے لیے تیار رہنا. کھانا ٹائم پر کھانا. اگر بوریت محسوس ہوئی تو فون پہ کوئی چیز دیکھ لیا کرنا. اور ہاں، یہ تمہارے لیے لایا تھا. وہ اپنی سائڈ پاکٹ سے 2-3 چاکلیٹ اس کی گود میں رکھتے ہوئے بول رہا تھا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. وہ یہ کہتا آپ کی بار اس کی آنکھوں پر لب رکھتا اسے چھوڑتا باہر نکل گیا تھا. وہ پیچھے اس کی چوڑی پشت کو گھورتی رہ گئی تھی. آج اشنال کو 3 مہینے بعد پہلی بار اس سے اپنائیت ہوئی تھی. آج اس کا بخشا ہوا لمس بالکل اسے اپنے بابا کی طرح لگا تھا. اس کے اس لمس پر اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں. اسے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ 2-3 دن کا کیوں کہہ کر گیا ہے. پہلے وہ اس طرح کیوں کہہ کے گیا تھا. اشنال، دروازہ بند کر لو. اس کی آواز سنتی وہ چاکلیٹ فون سائڈ پہ رکھتی ہوئی باہر نکلی تھی. وہ دروازہ بند کرنے کے لیے اس کے پیچھے گئی تھی جب وہ اس کو سلوٹ مارتا حیران پریشان چھوڑ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا. آپ نے کیوں بلوایا مجھے؟ کوئی کام تھا کیا؟ روشنال نے عجلت میں پوچھا تھا.
ہاں، مجھے وکیل ہائر کرنا تھا، آپ کا سنا تو چلی آئی ہوں۔ وہ جو جیسے بھی روشنال کو اسے ناگواری محسوس ہوئی۔ میں نے یہ فلم پچھلے 2 سال سے چھوڑی ہوئی، اس لیے معذرت۔ روشنال نے بڑی سہولت سے انکار کیا تھا۔ شیر شکار چھوڑ بھی دے تو رہتا تو وہ شیر ہی ہے، گیدڑ نہیں بن جاتا۔ وہ اس کی شاندار شخصیت کو دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ وہ مدعے کی بات پر آ رہا ہے اور انتہائی سنجیدگی سے بولا تھا۔ جی، میں نے آپ کا بڑا نام سنا تھا۔ سنا ہے آپ کا نام اس شہر کے ٹاپ لسٹ وکیلوں میں آتا ہے، اور میں نے کافی آپ کے بارے میں پوچھ گچھ بھی کرائی ہے۔ وہ کافی مغرورانہ لہجے میں بولنے لگی تھی، کیونکہ اسے لگا کہ اس کا ہائر کیا گیا وکیل کافی زیادہ ایج کا ہوگا، لیکن اپنی سوچ کے برعکس اس شخص کو دیکھا اور دیکھتی رہ گئی تھی۔ بلیک کلر کے سوٹ میں، اونچا لمبا قد، چوڑے مضبوط شانے، سیاہ گھنے بال پیشانی پہ آئے ہوئے تھے۔ سمپل بلیک کلر کی چپل پہنے وہ اپنے تئیں رف سے حلیے میں تھا۔ اپنے بازو میں بندھی گھڑی کو بار بار دیکھتے وہ شاید مجبوری میں کھڑا تھا۔ اسے لگا کہ وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ میں مسز عرفان یزدانی ہوں، وہ اپنی طرف سے اسے متاثر کرتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ عرفان دورانی بہت بڑا بزنس مین تھا، جس کے دولت کے چرچے دیکھ کر اس نے عرفان دورانی سے شادی کی تھی۔ پنک کلر کی ٹی شرٹ میں بالوں کی اونچی پونی ٹیل کیے روشنار کو وہ کافی بولڈ لگی تھی، جو شاید اسے متاثر کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ تمہیں صاحب اپنا کیس بتائیں، ہو سکتا ہے اس مسئلے پر روشنی ڈالیں۔ روشنال نے پہلے اس سے وجہ پوچھنی چاہی تھی۔ میں عرفان دورانی سے ڈیورس لینا چاہتی ہوں۔ آپ اس معاملے میں میرا ساتھ دیں گے، اور یہ بات میڈیا تک نہیں آنی چاہیے۔ وہ اسے آرڈر دینے والے انداز میں گویا ہے۔ اس میں کیا مشکل ہے، آپ مانگے تو وہ دے دیں گے۔ روشنال کو اس معاملے کو نہیں جانتا تھا، اس لیے یہ لفظ آسانی سے کہہ گیا تھا۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ آپ نے یہ والا محاورہ تو سنا ہوا ہے نا، اس بھٹے کو جب تک عدالت میں نہ گھسیٹ لوں مجھے آرام نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے وہ آپ تک پہنچ پاتا میں نے آپ کا پتہ کرایا، اور وہ اپنی ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھے پاؤں ہلاتی ہوئی بولی تھی۔ تو آپ پھر یہ بھی جانتی ہوں گی کہ میں اپنے کیس کی مانگی قیمت رقم لیتا ہوں۔ اس نے جیسے باور کرایا۔ بس آپ میری جان چھڑوا دیں، آپ کو اتنی رقم دوں گی کہ آپ ساری عمر بیٹھ کے کھائیں گے تو بھی ختم نہیں ہوگی۔ آئمہ دورانی نے لالچ کا پتا پھینکنا چاہا۔ وہ 35 سال کی خاتون تھی، اس لیے ہر کسی سے شطرنج کھیلنا اس کی سرزش میں شامل تھا، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ روشنال نہ صرف وکیل تھا بلکہ بہت بڑا شطرنج باز تھا، جو سارے مہرے کرنا جانتا تھا، جس کا کام ہی الٹی بساط کھیلنا تھا۔ مسز دورانی، آپ نے جب میرے بارے میں اتنی انویسٹیگیشن کروائی ہے تو یہ تو پتہ کروایا تھا نا کہ سود لینا میری فطرت نہیں ہے۔ میں بس اپنی محنت کا پھل لیتا ہوں۔ اپنے 3 سالہ وکالت کے کریئر میں میں کسی کے 1 روپیہ کا بھی حقدار نہیں رہا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اب میں یہ فیلڈ چھوڑتی ہوں۔ آپ نے اگر اپنا کام کروانا ہے تو فائل دیں، لالچ نہیں۔ نہیں تو وہ ڈور ہے، آپ جائیں۔ اور ڈور کا آٹومیٹک لاک ہے۔ وہ اسے دو دروازے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولے تھا۔ نہیں نہیں وکیل صاحب، آپ تو برا ہی مان گئے، میں نے تو آپ کی آمدنی میں اضافہ کرنا چاہتی تھی۔ آئمہ دورانی اپنے بالوں کی لٹ کو ہاتھ میں لپیٹتی بات سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ دراصل میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ معاملہ رازداری میں ہو اور اس کی بھنک تک کسی کو بھی نہ پڑے۔ آپ سے کچھ کانٹریکٹ سائن کروانے ہیں، اس کے بعد اپنا کیس آپ کو دکھاؤں گی۔ اگر آپ کو اعتبار نہیں تو میری صلاح ہے کہ آپ کوئی اور دروازہ کھٹکھٹائیں، کیونکہ جہاں اعتبار کے پنچھی نہ آئیں تو پھر میں اڑا دیتا ہوں، وہ اپنی اصلی ٹون میں بولا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ پر پورا اعتبار ہے، یہ فائل دیکھ لیں۔ آئمہ دورانی ایک دم ہچکچائی تھی، کیونکہ یہ بندہ اس کے لیے ٹیڑھا محسوس ہوا تھا، کیونکہ وہ اسے جتنا رجھانے اور معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتی وہ اتنی ہی ناگواری سے اس کی ہر بات کو رد کر رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے فائل پکڑاتے اس کے ہاتھ کو ٹچ کرتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ غصے کو ضبط کرتا سختی سے بولا تھا۔ کچھ دیر وہ فائل کھول کر قابل غور کرتا، لیکن اسے اس کیس میں یہ کیس بہت الجھا ہوا لگا تھا۔ پچھلے 3 سال سے وہ عرفان دورانی کی کمزوری نہیں سمجھ پایا، آج کمزوری کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں لگا تھا، جسے وہ حسنال کو بتا سکتا تھا۔ اس نے کچھ فیصلہ کرتا ہوا اٹھا تھا۔ وہ چابیاں اٹھاتا بخت ولا کھلائی نکل گیا تھا۔ ڈور بیل بجی تو تہمینہ بیگم نے دروازہ کھولا تھا۔ روشنال کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی، وہ کوئی دستی بیگ لیے کھڑا تھا۔ کیسا ہے میرا چاند؟ اسے سامنے دیکھتے ہوئے ان کے منہ سے بس یہی نکلا تھا۔ 3 مہینے بعد اس کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر جیسے ان کو قرار آ گیا تھا۔ باپ سے ناراضگی تو ٹھیک تھی، پر میری کیا غلطی تھی جو اپنی پیدا کرنے والی کو بھول گئے تھے؟ وہ اس کو 3 مہینے بعد سامنے دیکھ کر دروازے پر ہی گلے شکوے شروع ہو گئی تھیں۔ نہیں امی، آپ میری ماں ہیں، میں آپ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور مائیں بھی کوئی بھولنے والی چیز ہے؟
میں بابا سے بھی ناراض نہیں ہوں، اس نے شرمندگی سے جواب دیا تھا۔ اندر آؤ، انہوں نے حکم دیا۔ نہیں معذرت، امی پر میں اندر نہیں آؤں گا، انفیکٹ میں تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ دراصل امی میں بابا سے ہی ملنے آیا ہوں۔ حسنال نے کل 3 مہینوں میں مجھے پہلی بار فون کیا تھا کہ بابا کی طبیعت خراب ہے، اس لیے میں آیا ہوں، اس نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ تو کیا رسم دنیا نبھانے آیا تھے کہ دروازے پر ہی مل کے چلے جاؤ گے؟ جبکہ تہمینہ بیگم روشنال کو بازوؤں سے پکڑتے لاؤنج میں لے آئی تھی۔ برخوردار، آ گئی ہے یاد مجھے؟ مجھے تو ایسا لگا تھا کہ اتنے ناراض ہو گئے ہو کہ اب قبر میں ہی اتارنے آؤ گے۔ صغیر صاحب وہ بیٹھے نیوز سن رہے تھے جب بیوی کے سامنے پیچھے آتے بیٹے کو دیکھا اور اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ تہمینہ بیگم خاموشی سے اسے باپ کے پاس چھوڑتی خود کچن کی طرف چلی گئی۔ بابا پلیز ایسی باتیں نہ کریں، میں پھر سے چلے جاؤں گا۔ وہ آگ کی شدت سے ان کے سینے سے لگا تھا اور کچھ دیر بعد تک لگا رہا تھا۔ یہ دیکھیں جی، لیلا مجنوں کی طرح عشق جاگ رہا ہے، مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ روشنال اور اپنے باپ کو گلے سے لگے دیکھ کر وہ سیڑھیوں سے اتر کر آیا تھا، جبکہ صغیر صاحب اس کی بات پر ہنسے تھے۔ بھائی بات سنیں میری، آج پہلی دفعہ یہ بالکل ریما کی طرح ہنس رہے ہیں۔ نہیں آغا جان، اور یہ دونوں مجھے کتنے دنوں سے بات چیت کرنا بند کی ہوئی ہے کہ میں اپنی جاب سے ریزائن دے دوں، صرف اس لیے کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ آپ نے ان کی محبت میں نے اپنے کریئر کی قربانی دے دی ہے، لیکن میں صرف ان کی ایک محبت کو دیکھ سکتا۔ لیکن میری وطن سے محبت اتنی ہے کہ میں خود تو قربان ہو سکتا ہوں، لیکن جاب چھوڑنا میرے لیے ناممکن ہے۔ پتہ ہے آپ کو جرنلسٹ بننا میرا خواب تھا، اس کے لیے میں نے دن رات محنت کیا، اور اب جب میری منزل قریب ہے تو میں کیوں اپنے ارادے سے پیچھے ہٹوں؟ آپ ہی بابا کو سمجھائیں۔ وہ روشنال کو ایک دم سے مذاق سے ہٹتا سیریس موڈ میں بولا تھا۔ تو کیا بابا جان کرنے دیں دینا جاب اسے؟ جب یہ پچھلے 7 مہینے سے کام کر رہا ہے ابھی تک کچھ نہیں ہوا تو انشاءاللہ آگے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں اسے منع کروں بھی تو اس الے کے پٹھے نے کون سا رک جانا ہے؟ لیکن یہ تو 4 دن ہو گیا راتیں گھر سے باہر گزارتا ہے، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش۔ اس نے مجھ سے یہ تک نہیں بتایا کہ اس کے فون پر لوگ اسے دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ بھی مجھے پتہ لگا ہے کہ تم مجھے نہیں اسے سمجھاؤ۔ وہ حسنال کی طرف سے منہ پھیر کر غصے سے بولے تھے۔ بابا پلیز آپ اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میری ان ہاتھوں کی لکیروں میں جتنی زندگی لکھی ہے میں اتنی ہی کاٹ کر جاؤں گا۔ وہ ایک دم سے ان کے پاس بیٹھتا ان کو حق کرتا شرارت سے بولا تھا۔ اور اگر کسی نے کیس تم پر ہی الٹا دیا، جیل بند کروا دیا تو پھر کیا کرو گے؟ پھر بیٹھ کر رو گے ساری زندگی؟ پھر اس طرح تو ہوتا ہے نا اس طرح کے کاموں میں۔ وہ مذاق سے بولا تھا، وہ انہیں اور چڑھا گیا۔ صغیر صاحب نے اس کے منہ ہی دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں جھانسی کی رانی کے پیا؟ وہ ان کو ناراض ہوتا دیکھ کر انہیں بات سے ہٹانے کے لیے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر ان کے قدموں میں جا بیٹھا تھا۔ حسنال باز آ جاؤ۔ تہمینہ بیگم نے ٹیبل پر چائے رکھ رہی تھیں جب اس کو اول فول بکتے دیکھ کر ان سے خونخوار نظروں سے دیکھا تھا۔ اپنی ماں کے ارادے دیکھتا وہ باپ کے قدموں میں سے اٹھتا، بسکٹ اٹھاتا، یہ کہتا، پھر سے سیڑھیوں کی طرف اوپر چڑھ رہا تھا۔ وکیل صاحب میرا حصہ اپنی جیب میں رکھ لینا، یہ ہو نا اس نازک صورتحال میرے لیے کچھ نہ بچے۔ وہ سیڑھی پر قدم رکھتا پلٹ کر بولا تھا، جبکہ روشنال اس کی الٹی حرکتوں سے اتنے عرصے بعد پہلی دفعہ ہنسا تھا اور پہلی دفعہ محظوظ ہوا تھا۔ حسنال کی وہ چال سے وہ شروع سے ہی واقف تھا، جس طرح سے وہ باغ میں چکما دے کر بھاگا تھا۔ وہ اسے دل ہی دل میں سرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ چھوڑو اسے، یہ کوئی بات تمہیں ڈھنگ کی نہیں کرنے دے گا۔ تم اشنال کو کیوں نہیں لائے ساتھ؟ صغیر صاحب نے اس سے پوچھا تھا۔ بابا اس کے پیپر ہو رہے ہیں فی الحال، اتوار کو لے آئیں گا۔ اس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا اور خالہ کو دیکھا جو اس کی بات سنتی غصے اور طیش سے آ رہی تھیں۔ اس لڑکی کو تم گھر لے کر آئے نا تو یہ بھول جانا کہ میں تمہاری خالہ ہوں اور تمہاری ماں کی بہن ہوں۔ تم نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا، پہلے 4 سال اسے منگنی کر کے دغا دیا، میری معصوم بچی کی زندگی خراب کر کے تم خود عیش سے جی رہے ہو اور اس مہارانی کو پھولوں کی سیج پر بٹھایا ہوا ہے۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں نا کہ اس سب کو اپنا سمجھتی رہی، پر مجھے آج سمجھ آئی کہ تم سارے اس چال میں شامل تھے۔ تم ساروں نے اس پرائے خون کی خاطر میری معصوم بیٹی کی زندگی خراب کی ہے۔ تہمینہ بیگم روشنال کو ہنستے دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ خالہ آپ غلط باتیں نہ کریں اور نہ امی ابو کو اس معاملے میں شامل کریں، میں بس تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنے لہجے کو نرم کرتا تمیز سے بولا، اور ویسے بھی ان سے نظریں جھکا کر باتیں کیا کرتا تھا۔ آج خود آئے تو کل اپنی اس بد کردار بیوی کو لاؤ گے؟ پہلے وہ حسنال پر ڈوری ڈالتی رہی۔ بس خالہ، ایک اور لفظ نہیں، بہت لحاظ کر لیا میں نے آپ کا۔
اب میری معصوم بیوی کے بارے میں اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ کا اور میرا رشتہ کیا ہے۔ میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ میری خالہ ہیں، اور یہ تو بالکل یاد نہیں رکھوں گا کہ آپ میرے مرحوم چاچو کی بیوی ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے نا میری بیوی کے کردار کی، تو اس کا کردار اتنا صاف ہے جتنا کہ صاف شفاف موتی ہوتا ہے۔ وہ اتنی تیز آواز تین سے 3 دن سے بند اندر بیٹھی منال بھی سن رہی تھی اور کانپ رہی تھی۔ خالہ، بے شک آپ اس کی ماں تھی، ماں کے ہوتے ہوئے بھی اس کی تربیت نہیں ہوئی۔ اگر آپ اسے ہر بری بات سے منع کرتی وہ حد تک نہ گرتی اور اتنی 4 بار زدہ باز نہ ہوتی۔ سچ بات ہے، آپ نے اس کی تربیت نہیں کی، اسے صرف پالا ہے۔ آپ نے اپنی محرومیوں اور کمیوں کا بدلہ اس سے لیتے رہی، اس کو ٹارچر اور پریشرائز کرتی رہی۔ پتہ ہے، جب ہاتھی کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسے لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی زنجیریں نہ توڑ دے۔ پھر وہ ہاتھی کا بچہ مسلسل کوشش کرتا ہے کہ وہ اس مضبوط زنجیروں سے آزاد ہو جائے، لیکن اس کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے، اور جب بڑا ہوتا ہے اور اس کے پاس ہمت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے کہ وہ 1 سیکنڈ میں اسے توڑ دے، لیکن وہ دماغ نہیں ہوتا جو کسی کی غلامی کی زد میں آ جاتا ہے۔ اس طرح آپ نے اس کا دماغ اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ اچھا کچھ برا سوچ سکے۔ بس اتنا ہی کہنا تھا۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگا تھا۔ اور ہاں، ایک بات یہ ہے، اپنی بیٹی کی ہاتھ کی رائٹنگ کا اس خط سے موازنہ کر لیجیے گا۔ میری بیوی کی رائٹنگ اس رات کے خط میں 1% کا بھی میل نہیں ہے، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے آپ کی بیٹی سے نفرت نہیں ہے، اس سے ہمدردی ہے۔ اس پر ترس آتا ہے کہ اس کے اندر کوئی تو خامی تھی، کمی تھی، جس لمحے اس نے اشنا سے نفرت کی اور ان کمزور لمحوں نے اس سے گھٹیا کام کروا دیا، اور اس سے اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ آج رات تو رک جاؤ۔ وہ سب کو حیران پریشان چھوڑ کر جا رہا تھا جب تک میرا بیگم اس کے آگے آئیں اور اس کو روکتے ہوئے بولی، نہیں امی، میرا کام ہے، میں 2-3 دن شہر سے باہر ہوں، اپنے کیس میں الجھا ہوا ہوں، بس آپ کی دعا چاہیے۔ وہ جھکتا اس کے ہاتھ چومتا ماں سے دعا لیتا نکل گیا تھا۔ منال اس کے لفظوں سے زمین میں دھسی جا رہی تھی۔ وہ اپنی نفرت کا اتنا پتہ لگا کر چلا گیا تھا۔ آج تیسرا روز اس کی ماں اس کے اندر سے کھانا دے کر جاتی تھی کہ وہ سائڈ ٹیبل پر کھانا رکھ کر چلی جاتی تھی اور اسے اس کا حال تک پوچھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ حسنات نے اس واقعے کے بعد اس کی خبر نہیں لی تھی۔ روشنار کو گئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ وہ تب سے روئی جا رہی تھی۔ اس کے الفاظ اس کے دل میں کھپ کر رہ گئے تھے۔ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ خود کی تربیت خود کریں گی اور خود کے لیے خود جیے گی۔ اس کو سانسوں کا مسئلہ ہوا تھا۔ اس کی طبیعت پھر بگڑنے لگی تھی۔ وہ سانس لینے کی کوشش میں آدھی ہو گئی تھی جب اپنی کمر پر اسے بازوؤں کا حصار معلوم ہوا تھا۔ حسنات نے ڈیوٹی پر جانا تھا۔ وہ ایک دفعہ منال کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے تیسرا دن ٹیبل پر نظر نہیں آئی تو وہ پریشان ہوا تھا۔ خالہ کا رویہ تو اسے بدلا ہی لگا تھا، اور اس کی ڈیوٹی تقریباً رات کو ہوا کرتی تھی۔ رات 10 بجے کا نکلا، صبح 11 بجے گھر آتا تھا۔ ابھی تقریباً 2.5 سے مل کر اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہوا تھا، لیکن پریشان اس لیے تھا کہ F-16 تھنڈر کے ساتھ اس کی پھر سے لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ اپنا سفری بیگ پہن کر وہ روم سے باہر نکلا تھا، پریشان۔ وہ منال کی وجہ سے تھا۔ اسے 3 دن اپنی نظروں کے سامنے نہ دیکھ کر اس کے دل میں بے چینی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا بیگ لٹکاتا وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ کیوں؟ اب اس کی یاد آ رہی ہے جو اس کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا۔ آغا جان جو باہر ٹہل رہے تھے، انہوں نے اس سے کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر کہا تھا، مردہ بولے نہ بولے، جب بولے تو چھت پھاڑ کر بولے۔ وہ ان کی ناراضگی پر چوٹ کرتا ہوا بولو جو 3 دن سے اسے نہیں بلا رہے تھے، استغفار، تمہیں تو منہ لگانا ہی فضول ہے۔ تم نے مجھے مردہ کہہ کر میرے اندر کے کم حاکم وقت کو جگا دیا۔ اب میں دیکھتا ہوں تم کیسے اسے دیکھنے جاتے ہو۔ اب تمہارے ہٹلر باپ کو نہ بتایا تو میرا نام بھی حاکم وقت نہ ہوا۔ وہ آج کتنے دنوں بعد اس کی ٹون میں بات کرتے ہوئے بولنے لگے تھے۔ آغا جان، اب آپ کو سیکنڈ ہینڈ خاتون سے شادی کر لینی چاہیے۔ اوہ، میں بھول گیا، سیکنڈ ہینڈ نہیں، تھرڈ ہینڈ کیونکہ اب کوئی تو آپ کے پوتے پوتیوں والے خاتون سے شادی کرے گا۔ کوئی نوجوان حسینہ تو کرنے سے رہی۔ ایویں آپ ہم سے جیلس نہ ہوں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اب اپنا گھر بسائیں، اللہ کا نام ہے، محلے والی پھپھی کٹنی آنٹیوں کی طرح لوگوں کی زندگیاں خراب نہ کریں۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر صلاح مشورے دینے لگا تھا۔ شرم نام کی تم میں کوئی چیز نہیں ہے نا، جو اپنے بزرگ دادا سے بغیرتیاں کر رہے ہو؟ وہ اسے دیکھ کر غصے اور مصنوعی غصے سے روب سے بول رہے، جو چابیاں گھماتے اپنے ذہن میں کچھ نیا سوچتے تھے، چکما دینے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ آغا جان، آپ اور بزرگ، ناممکن، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہ شاہ رخ بوڑھا ہوگا، نہ آپ تو میرے دوست ہیں، اور دوست بھی کبھی بوڑھے ہوتے ہیں بھلا؟
پتہ ہے، جب میں چھوٹا ہوتا تھا نا تو دادو آپ کی بہادری کی مثالیں دیا کرتی تھی۔ وہ کہتی ہوتی تھیں کہ جب میرا رشتہ تمہارے دادا سے طے ہوا تھا نا تو اس وقت ہم گاؤں میں رہتے تھے اور تمہارے دادا سارا دن کھیتوں میں بیل سے کام کراتے تھے اور وہ رات میں ادھر ہی رہتے تھے۔ وہ اتنے بہادر تھے۔ شیر بھی ان سے ڈرتے تھے۔ وہ ان کے پیچھے کھڑا ان کو ان کی بہادری کے قصے ٹھہر کر پیچھے لٹکے پردے کے پیچھے چھپا رہا تھا۔ باتیں تو ساری ٹھیک ہے اور بہادری میں بھی بہت تھا، لیکن تمہاری پیدائش سے پہلے تمہاری دادی فوت ہو گئی تھی۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں پیچھے اور پیچھے مڑے تو دیکھا وہ کہیں نہیں تھا۔ بڑا ہی کھوتے کا پتر ہے، مجھے بیوقوف بنا کے چلا گیا۔ پتا تھا بغیرت کی کہ بوڑھا دادی کی یادوں میں کھو جاتا ہے اور پھر کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ وہ لاٹھی اٹھاتے نفی میں سر ہلاتے مشکل سے سیڑھیوں سے اتر گئے تھے۔ کھوتے کا پتر ہوں یا نہ ہوں، پر میں پوتا حاکم وقت کا ہوں۔ مجھے ہر چیز کو ٹیکل کرنا آتا ہے۔ حسنال نے ان کی آواز مدھم دھوتے دیکھ کر اپنا سر پردے سے باہر نکالا اور آخری سیڑھی پر جاتا دیکھ کر اپنے کالر کو ہلاتے بڑے فخر سے انکلاتے ہوئے کہا تھا، پتر یہ لے۔ وہ بے بسی سے اس کی طرف ہاتھ سے لعنت بھیجتے نکل گئے تھے جو اب اوپر نہیں آ سکتے تھے، جبکہ حسنال اب کہکہا لگاتے ہوئے منال کے کمرے کی طرف بڑھا تھا، لیکن اس کے روم کا دروازہ بند تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اترتا دوسرے راستے سے آیا تھا۔ بیسن پر کھڑے وہ سانس لینے کی کوشش میں آدھی ہو گئی تھی اور ٹاول سے منہ صاف کرتے ہوئے باہر نکلی تو لائٹ نہیں تھی۔ اوہ، لگتا ہے لائٹ چلی گئی۔ وہ یہ کہتے ہوئے بیڈ پر آ کر لیٹی تو اسے اپنے ارد گرد غیر محسوسی ہلچل محسوس ہوئی اور پھر اپنے کمر پہ سرسراتے ہوئے ہاتھ کون؟ خوف سے اس کی گگی بند ہو گئی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی تھی، آپ کا شوہر جسے آپ 3 دن 4 گھنٹے 25 منٹ اور 30 سیکنڈ سے بھول گئی ہیں۔ تو تم کہاں سے آئے ہو؟ دروازہ تو بند تھا۔ وہ اپنے چکراتے سر پر قابو پاتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ منال اس کی قربت میں چکرا کر رہ گئی، ایک تو اندھیرا اور دوسرا وہ اس کے اتنا قریب۔ چھوڑو مجھے بیہودہ ٹھرکی انسان، وہ اس کو خود سے چھڑوانے لگی تھی۔ جب انسان کا دل اور نیت صاف ہونا تو میرا رب راستہ بنا دیتا ہے۔ تم مجھے سیدھا سیدھا بتاؤ تم اندر کیسے آئے؟ وہ نفرت سے بولی تھی۔ ونڈو سے، وہ یک لفظی جواب دیتے ہوئے بولا۔ ونڈو تو بند تھی، پھر کیسے آئے ہو؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھیں۔ سمپل سی بات، توڑ کے۔ یہ کہتا ایک دفعہ پھر اسے حیران کر گیا کہ کیسے ہاتھوں سے توڑا ہے؟ اس کی صدمے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں آپ کو پاگل نظر آتا ہوں یا رانجھا؟ اپنے بیڈ سے توڑ کر آیا ہوں آپ کو دیکھنے۔ وہ اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ بے فکر رہیں، لائٹ تو آف ہے اور میں شکل دکھانے بھی نہیں آیا، میں تو کچھ اور ہی کرنے آیا ہوں۔ کہ کیا؟ وہ اس کے کمر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی جو اس کے گرد لپٹے ہوئے تھے، محبت۔ حسنال نے منال کی گھبرائی ہوئی آواز سے لطف اٹھایا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ، مجھے ڈر لگ رہا ہے اندھیرے سے۔ وہ روحان سی ہوئی، جب حسنال وقت ہو ساتھ تو ڈرنے کی کیا بات؟ ویسے جو میرے ساتھ ہوتا ہے وہ تو طوفانوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے بولی، پلیز چھوڑ دو مجھے، بخش دو، کہتے ہو تو پاؤں پڑ جاؤں گی۔ وہ اپنے تپتے جسم پر درد محسوس کرتے یہ کہتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں رو رہی ہیں؟ اس کے ہلتے وجود، اس کی منہ سے نکلی باتوں سے وہ اپنی جیب سے فون نکالتا ایک پل کو گھبرایا اور اس کو اٹھ کر اس کو اپنے ساتھ بٹھاتا، اس کے چہرے پر ٹارچ لگاتا ہوا بولا، مگر اس کے چہرے کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ کس نے کیا ہے؟ کیسے ہوا ہے؟ وہ اس کے چہرے پر پڑتے پتلی سرخ دھار کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں، اس کا سفید چہرہ دہک رہا تھا، اس کی سرخ چہرے پر بکھرے بال اور اس کا اجڑا اور ویران چہرہ دیکھتے ہوئے وہ بولا تھا، بتائیں کس نے آپ کے معصوم اور نازک چہرے کا یہ حشر کیا ہے؟ وہ اس کے بکھرے بال سمیٹنے لگا۔ آپ کو تو بخار ہے، آپ نے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ اس کے تپتے چہرے کو محسوس کرتا وہ پریشانی سے بولا تھا، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ ادھر سے۔ اب میرا چہرہ کیوں نازک لگ رہا ہے؟ تمہاری وجہ سے میری ماں نے مجھے بے دردی سے مارا ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں تم سے پہلے طلاق مانگی تھی۔ بتاؤ حسنال حاکم بخت، میں نے کب طلاق مانگی؟ میں نے تم سے۔ وہ اس کے گریبان پر پکڑتے ہوئے جھنجھوڑنے لگی تھی، اور اس وقت یہ چہرہ نازک نہیں لگا جب میرے بال کھینچ کر تم نے مجھے تھپڑ مارے تھے۔ وہ روتے روتے اپنی کمر پر اس کے ہاتھ کی گرفت کو غصے سے چھڑواتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تو ہوئی ہی بغیرت جو اپنے غصے کو اور خود کو نہ کنٹرول کر سکا، پر آپ نے مجھے بتانا گوارا نہیں کیا کہ خالہ نے آپ کو اتنی صفاقی سے مارا ہے۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں مر گیا تھا۔ کیا آپ اتنی اذیت برداشت کرتی رہیں؟
اور میں یہ بے خبر رہا کیوں؟ آپ اتنی اذیت برداشت کرتی رہی ہیں؟ اس نے غصے کی شدت سے اپنا ہاتھ بیڈ کے ساتھ مارا اور زور سے دھارا تھا۔ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، مجھ پر چیخنے سے بہتر ہے کہ اپنی بھڑاس کہیں اور نکالو، منال لائٹ آن کرتے ہوئے بولی تھی۔ خون! وہ جو غصے میں تھی اس کے ہاتھ سے وہ نکلتا ہوا خون دیکھ کر پیچھے ہونے لگی۔ وہ بیماری کی حالت میں خون نہ دیکھ سکی اور گھبرا گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا۔ حسنال نے اس کا پیلا پڑتا خوفزدہ ہوتا چہرہ دیکھا اور اس کی طرف بڑھا، اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ پر خون! تمہارا خون بہہ رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ لگی آنکھیں میچتی ہوئی بولی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، میں ابھی پٹی کرواؤں گا اور آپ کو بھی دوا لے کر دوں گا۔ وہ اسے تسلی دیتا اس کے تپتے چہرے پر اس کے زخم کی جگہ لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ پر میں تمہاری ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے روٹھے لہجے میں بولی اور اس کے ساتھ باہر کھلی ہوا میں جانا چاہتی تھی، کیونکہ 3 دن سے وہ قیدیوں کی طرح زندگی میں اس کمرے میں قید خانہ بیٹھی ہوئی تھی اور اسے یہ کمرہ قید خانہ لگنے لگا تھا۔ وہ جانا بھی چاہتی تھی پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ اس کا لمس اسے اپنے درد کے اوپر دوا کی طرح لگا تھا، لیکن وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ چلیں جی، قسط نمبر 26، سوری قسط نمبر 26 نہیں، انشاءاللہ ہم لوگوں نے قسط نمبر 6 یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اپنی رائے کے بارے میں ضرور بتائیے گا، کمنٹ کر کے بتائیے گا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔